آئیے ذرا حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ہم مرزائیوں کو دعوت حق و انصاف دیتے ہیں, گالی گلوچ نہیں, سب و شتم نہیں, دشنام ترازی نہیں, دعوت حق دے رہے ہیں کہ آپ سنیں اور پڑھیں. آپ اپنے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں اور مرزا صاحب کی کذب بیانیاں افترا سمانیاں دیکھیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر کیسے کیسے متضاد بیان دیے. ایک جگہ کچھ لکھ رہے ہیں, دوسری جگہ کچھ لکھ رہے ہیں, ایک جگہ کچھ لکھ رہے ہیں, دوسری جگہ پھر اور اس کا الٹ اور برعکس لکھ رہے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے, کہتا ہے کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی صداقت اور اس کے نبوت اور اس کے نبی ہونے کی آواز آسمانوں سے آئے گی. اس طرح ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض. اب بخاری شریف پوری پڑھ لیں, آپ کو یہ حدیث بخاری میں آج تک نہیں ملے گی, لیکن مریدوں کے سامنے اس نے رگڑ دیا, بیان ڈال دیا, چاہنے والوں کو خوش کر دیا کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے آسمانوں سے اس کے نبی ہونے کی آواز آئے گی اور کہا جائے گا ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض, یہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے. اب بخاری شریف مرے ہوئے اسے مرے ہوئے 100 سال سے اوپر ہو گیا, 100 سال سے اوپر ہو گیا. بخاری شریف آج بھی چھپ رہی ہے, مگر بخاری شریف میں یہ حدیث نہیں ہے ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض, جس سے یہ مراد لیا جائے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. 1897 کی بات ہے, ایک عیسائی ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر مارٹن کلارک. 1897 عیسوی میں اس نے گرداسپور کے ایک جج کے حضور ایک دعویٰ دائر کیا, وہ بھی عیسائی تھا. ضلعی جج کے سامنے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے اس نے ایک دعویٰ دائر کیا کہ نام کیا جی, ڈاکٹر مارٹن کلارک, کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتابوں میں بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے, اور ایسے ایسے اشتہار چھاپتے ہیں جن سے لوگوں کا جو ہے لوگوں کی ہتک ہوتی ہے. اب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے, اس عیسائی مجسٹریٹ نے اسے بلایا, کس کو جی, مرزا غلام احمد قادیانی کو بلایا گیا اور اسے تنبیہ کی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا واقعتاً یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ سچا ہے؟ تو مرزا نے کہا کہ یہ بالکل سچا ہے, میں ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں. اب ڈرانے دھمکانے پر, عیسائی مجسٹریٹ کے ڈرانے دھمکانے پر مرزا نے رجوع کیا اور کیا کہا, اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میں فلاں بن فلاں, میں مرزا غلام احمد قادیانی بحضور عدالت یہ سالے اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی ایسا اشتہار نہیں شائع کروں گا جس سے کسی بھی انسان, خواہ مسلمان ہو, خواہ عیسائی ہو, خواہ ہندو ہو, کسی بھی انسان کی تذلیل و تحقیر ہو, میں ایسا کبھی اشتہار نہیں شائع کروں گا. تو دعویٰ ہمارا کیا ہے, نبی ڈرپوک نہیں ہوتا, نبی بزدل نہیں ہوتا, وہ نبی ہی کیا جو کسی کافر حاکم کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ, اپنی نبوت کا دروازہ اور وحی و الہام کا دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ جائے, اسے آپ کیا کہیں گے؟ توجہ, اب ذرا سچے نبی کی بات سنیے. اللہ ذوالجلال نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ ڈٹ کر اس کی تبلیغ کیجیے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے. فاصدع بما تؤمر, اے محبوب جو آپ کو حکم کیا گیا ہے ڈٹ کر اس پر ڈٹ جائیے. محبوب ڈٹ گئے, پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے بڑے بڑے جناب والا آپ کو معاذ اللہ یاذ باللہ بڑے بڑے سامان کیے لالچ کے, اور بڑے بڑے جناب والا اس قسم کی باتیں کی کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں, ہم آپ کو راضی کر دیتے ہیں. میرے آقا نے ان کے تمام دعووں کی نفی کرتے ہوئے, رد کرتے ہوئے کیا فرمایا, تم ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج, مطلب کیا, مجھے دنیا و ما فیہا کی ساری دولتیں سارے خزانے میرے ہاتھوں میں لا کر جمع کر دو گے تو میں اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں. سچے نبی کی بات ہو رہی.